اللہم یا مفتح الابواب و یا مسبب الاسباب و یا دلیل الحائرین توکلت علیک یا رب العالمین و افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا. من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة. رواه الدارمي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سب تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے جس نے ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن مجید کی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بے شمار درود و سلام سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العزت ہمارے قلب و نظر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دلوں کی زندگی عطا فرمائے. آج کی ہماری یہ نشست جس عنوان کے لیے منتخب کی گئی ہے وہ عنوان رول آف علماء اینڈ مشائخ ان دا ماڈرن ایج، کہ دور جدید میں علماء اور مشائخ کا کردار بالخصوص قرآن و سنت اور اسلامی تاریخ کے تناظر میں کس قدر اہمیت کا حامل ہے. اور جب آپ ماڈرن ایج، دور جدید، عصر جدید کی بات کرتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ دور جدید میں کن چیلنجز اور مسائل کا سامنا اس وقت پاکستان میں ایک مسلم سوسائٹی کی حیثیت سے یا پوری دنیا میں عالم اسلام میں یا غیر مسلم ممالک میں مسلم سوسائٹیز کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور بالخصوص قرآن و سنت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے مشائخ اور علماء کا کیا کردار بیان کیا ہے اور بحیثیت ایک مسلمان ہماری کیا ذمہ داری ہے. میں کوشش کروں گا کہ چند قرآنی آیات اور احادیث طیبہ کی روشنی میں اپنی بات کو مکمل کروں. پہلی بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے کہ جب ہم ماڈرن ورلڈ کی بات کرتے ہیں، جب عصر جدید یا ماڈرن ایج کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے تو اس سے مراد خصوصی طور پر وہ زمانہ ہے کہ جب دنیا میں بالخصوص مغربی ممالک میں اسٹیٹ اور چرچ کی سیپریشن کی گئی، جب مذہب کو ریاست سے الگ کیا گیا اور مغرب میں انڈسٹریل، ٹیکنالوجیکل، سائنٹیفک، فلسافیکل ریولوشن برپا ہوا، اور جب علم بالحواس اور علم بالعقل یعنی ایمپیریکل ایویڈنسز سے جو علم حاصل کیا جاتا ہے یا تھرو ریشنلائزیشن جس علم کو حاصل کیا جاتا ہے، یا وہ علم جب ان دونوں کو جوڑ کر سائنسی منہج کو اختیار کیا جائے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کا نعوذ باللہ انکار کر دیا جائے تو مغرب میں ایک ایسے دور جدید کا آغاز ہوا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس جدید سائنسی منہج کے ساتھ مغرب نے پوری مسلم ورلڈ کو کولونائز کیا، اور بالخصوص برٹن، یورپ اور رشیا نے تقریباً کم و بیش اس روئے زمین پر تمام ہی اسلامی ریاستوں کو اپنی کالونی بنا لیا تھا۔ یہاں پر ضمناً ایک بات سمجھ لیں کہ اسلام سائنس کے مخالف نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ یہ گمان کر لیتے ہیں کہ کیونکہ اس وقت سائنٹیفک میتھڈالوجی کو یا سائنسی ترقی کو اس وقت سب سے زیادہ جن لوگوں نے اختیار کیا وہ غیر مسلم ہیں، تو لہٰذا سائنس کو بھی وہ محض کفر یا ایک غیر اسلامی منہج علم شمار کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ بالخصوص علامہ اقبال نے جب ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام میں جو اپنے 6 خطبات ڈیلیور کیے ہیں، اس کا پہلا خطبہ وہ خاص طور پر اسی بات سے متعلق ہے کہ ریلیجن اور انر ایکسپیرینس کو کس طرح سے آپ دور جدید میں اس جدید سائنٹیفک میتھڈالوجی کے ساتھ ہم آہنگ کر سکتے ہیں، اور اس انر ایکسپیرینس کے ذریعے سے، صوفی ایکسپیرینس کے ذریعے سے کس طرح سے ایک دور جدید کا انسان جو کنکریٹ تھاٹ کا ہیبیچول ہو چکا ہے، اس کو کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کی طرف دعوت دی جا سکتی ہے۔ ہمارے ہاں اس بارے میں یہ سمجھ لیا گیا کہ شاید اگر ہم جدید سائنسی منہج کو اختیار کر لیں تو شاید مسلمان کسی کفر کا ارتکاب کر بیٹھیں گے، لیکن یاد رکھیں کہ قرآن و سنت کے اصول ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی بھی زمانے میں اپنی عقل یا اپنے حواس کا حصول علم کے لیے استعمال کرتا ہے، اور عقل اور حواس دونوں کا استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے تابع ہو، تو یہ علم کا حصول عین قرآن و سنت کے مطابق ہوتا ہے، کیونکہ آپ وحی الہی کی مخالفت نہیں کر رہے، بلکہ اپنے حواس اور اپنے عقل اور ان ذرائع علم سے حاصل ہونے والے علم کو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے تابع رہ کر آپ ہمیشہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ان سے مستفید ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ علم جو حواس یا عقل کے ذریعے سے حاصل ہو وہ پرسن ٹو پرسن، ایرا ٹو ایرا، نیشن ٹو نیشن ویری کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارا علم وہ ہمیں یقینیت کی منزل تک نہیں لے جاتا، بلکہ وہ علم جو خطا سے پاک ہو اور ہر قسم کی غلطی سے ماورا ہو، اور جو ہمیں یقین کا، معرفت کا علم عطا کرتا ہے، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کی صورت میں عطا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے مسلم دانشور اس ماڈرن ایج کو اگر یہ وحی کے علم سے ماورا ہو اور وحی کے علم سے محروم ہو تو اس ایج کو ایج آف اگنورینس یا جاہلیت کے دور سے بھی تعبیر کرتے ہیں، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں بھی افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، فرمایا کیا تم نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا کہ اس نے نفسانی خواہشات کو نعوذ باللہ من ذالک اپنا خدا بنا لیا، اور علم کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے گمراہ کر دیا۔ تو لہذا یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ جب کبھی ہم حصول علم کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھ لیں کہ علم کا حقیقی مصدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی الہی کی صورت میں ہمیں عطا ہوتا ہے۔ جدید دور ٹیکنالوجیکل ریولوشن کا دور ہے، اور اس ٹیکنالوجیکل ریولوشن کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلم سوسائٹیز کا اسٹرکچر تبدیل ہو گیا۔
اب گلوبلائزیشن کے اس دور میں جہاں ہمارا گمان یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم شاید ایک دوسرے کے بہت قریب ہو چکے ہیں، لیکن اگر آپ غور کیجئے تو معلوم یہ ہوتا ہے اگر ہم کسی کی تعزیت کرتے ہیں تو اب محض سوشل میڈیا پر پوسٹڈ ایک تصویر پر تعزیت کر دی جاتی ہے۔ کسی کی عیادت کرنی ہو تو وہ ہاسپٹل میں ہی لیٹ کر اپنی ایک تصویر پوسٹ کر دیتا ہے، لوگ وہیں اس کے لیے لا باس طہور انشاءاللہ وہیں اس کے لیے دعا کر دیتے ہیں۔ اب ای کارڈز کی صورت میں لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں دعوت دینے کے بجائے اب باضابطہ طور پر ای کارڈز کی صورت میں لوگوں کو دعوت بھیج دیتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ٹیکنالوجی سے ہم درست طور پر استفادہ کرتے، اس کا بہت گہرا اثر ہماری سوسائٹیز پر پڑا ہے، اور کس طرح سے یہ سوسائٹیز ایک ایکسٹینڈڈ سوسائٹیز سے لے کر نیوکلیر سوسائٹیز میں تبدیل ہو چکی ہیں، اس پر بہت تفصیلی بحث ہم گزشتہ 2 دن قبل ہم پروفیسر ڈاکٹر ابراہیم الدین کی زبانی سن چکے ہیں۔ ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ بعض ممالک کا 0.9 تک چلا گیا ہے۔ یہ اس قدر بھیانک ترین نتائج ہیں جو دنیا میں خود لذتیت یا اب مزید آگے بڑھ کر جب نفسانی خواہشات کو انسان اپنا خدا بنا لیتا ہے، یہ اس کے نتائج ہیں جو اس وقت ہم دنیا میں اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اسلام کی دعوت و عزیمت کی تاریخ میں علماء اور مشائخ کا کردار ہمیشہ نہایت اہمیت کا حامل رہا ہے۔ اگر آپ غور کیجئے کہ ملوکیت کے دور میں حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح سے عہد خلافت راشدہ کی یاد کو تازہ فرما دیتے ہیں۔ جب فتنہ اعتزال اٹھتا ہے تو حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام ابو الحسن عشری رضی اللہ تعالی عنہ اور مسئلہ خلق قرآن کے مقابلے میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین کس طرح سے علم حق کو بلند کیے رہتے ہیں۔ اور امام احمد بن حنبل کے بارے میں امام ابن جوزی نے مناقب امام احمد بن حنبل میں یہ واقعہ نقل کیا کہ جب حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کے سامنے بار بار دعا فرماتے کہ اللہ تعالیٰ ابو الحیثم پر اپنا رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ابو الحیثم کے درجات بلند فرمائے، تو آپ کے بیٹے نے آپ سے پوچھا کہ ابو الحیثم نامی کسی شخص کو ہم نے کبھی آپ کے سامنے حاضر ہوتے نہیں دیکھا، اس نے کبھی آپ کے سامنے کوئی خدمت سر انجام نہیں دی، آپ پھر کس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب مامون کے دربار میں مسئلہ خلق قرآن میں مجھے کوڑے لگانے کے لیے لے جایا جانے لگا تو اس وقت ابو الحیثم نامی ایک ڈاکو سے جیل میں میری ملاقات ہوئی، اور اس ڈاکو نے مجھ سے کہا کہ اے احمد بن حنبل، مجھے چوری کرنے پر کوڑوں کی سزا دی گئی، میں نے چوری کرنا ترک نہیں کی، مجھے لوگوں کو نقصان پہنچانے کی سزا میں کوڑے مارے گئے، لیکن میں نے اپنے جرائم کو کبھی منقطع نہیں کیا۔ اے احمد بن حنبل، جب میں رحمان کے رستے کو چھوڑ کر شیطان کے رستے میں 1000 سے زائد کوڑے کھا سکتا ہوں تو تم اللہ کے رستے میں کھڑے ہو تو یاد رکھنا کہ ابو الحیثم سے درس حاصل کرو اور اللہ کے رستے کو چھوڑ مت دینا، کوڑے کھاتے رہنا لیکن حق گوئی کے رستے کو کبھی ترک نہ کر دینا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس ڈاکو کے لیے دعا کرتے رہے کہ اس کی اس نصیحت کی وجہ سے مامون کے دربار میں کوڑوں کو کھانا کہ میرے لیے آسان بن گیا۔ جب فتنہ باطنیت کھڑا ہوا، فلسفہ یونان کی یلغار عالم اسلام کے فکری محاذوں پر اہل علم نے اپنے کردار کو ادا کیا، تو جس شخصیت کا نام سب سے بالا ہے وہ حضرت حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات اقدس ہے۔ اور جب
کلام اور فلسفہ کے خشک مباحث سے لوگ عشق و مستی اور جذبے کی آگ سے دور ہو گئے اور لوگوں کے قلب و ذہن میں دین اسلام کا حقیقی پیغام مانگ پڑنے لگا، تو اس وقت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی آگ کو دوبارہ انہوں نے ایک چنگاری سے شعلہ بنا دیا۔ اور جب بیک وقت مشائخ، علماء، حکومتی عہدیداران کی اصلاح کی ضرورت پیش آئی تو ایک ایسی جلیل القدر شخصیت ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے کہ جنہیں حضور سیدنا غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا کردار یہ ہے کہ آپ نے اس زمانے کے سیاسی اور روحانی مرکز بغداد کو اپنا مسکن بنایا، اور جب بغداد سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ روانہ ہوئے تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں تشریف فرما ہوئے اور تقریباً کم و بیش 70 برس تک بیک وقت مسند ارشاد اور مسند تدریس اور افتاء کو آپ نے زینت عطا فرمائی ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ بغداد کے 400 سے زائد تعلیمی ادارے آپ کی قادری یونیورسٹی سے منسلک ہو گئے، اور آپ نے لوگوں کی اس طور پر اصلاح فرمائی کہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی افواج میں سب سے بڑا کردار جس شخصیت کے تربیت یافتہ لوگوں نے ادا کیا وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات اقدس ہے۔ اسی طرح جب فلسفہ کلام اور تصوف کو جمع کر کے علم العقیدہ، علم تصوف، علم اسرار اور علم احوال کو جمع کر کے دین اسلام کے رنگ کو پیش کرنے کی بات آئی تو حضور سیدنا شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے کردار کو ادا کیا۔ فتح بیت المقدس ایک ایسا زمانہ ہے کہ سن 490 ہجری میں بیت المقدس صلیبی جنگوں کے نتیجے میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل چکا تھا، اور تقریباً عالم اسلام میں کوئی ایسی شخصیت باقی نہیں رہی، کیونکہ طوائف الملوکی کا دور تھا، کہ جو دوبارہ بیت المقدس کو ری کیپچر کر سکے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی راس کل 100 سنۃ من یجدد لہا دینہا، اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سرے پر ایسے افراد ضرور بھیجتا ہے جو اس امت کے لیے دین کو تجدید کے ساتھ اس کی اصل صورت میں پیش فرماتے ہیں۔ تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سلطان المجاہدین، وہ عظیم المرتبت شخصیت ہیں کہ جنہوں نے 27 رجب کو عین اسی تاریخ میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لائے، عین اسی رات کو آپ فاتح بیت المقدس بن کر 100 برس کے بعد بیت المقدس کو صلیبیوں کے چنگل سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم بندے ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم خود اپنے دین کی خدمت کے لیے پسند فرماتا ہے۔